السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 18 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ قرآن پاک کا یہ ایک دائمی اسلوب ہے کہ جب بھی کہیں تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ جنت ہے تو دوزخ کا، سچائی ہے تو جھوٹ کا، جہالت ہے تو نور کا، بھلائی ہے تو قطع تلخی کا، یعنی دونوں چیزوں کے رخ۔ اچھا کام کرو گے تو یہ ہوگا، برا کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ دونوں تصویر کے دونوں رخ ساتھ ساتھ، یہ بہت سے ایسے مقامات ہیں۔ اب اسی کو لیجئے، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے توبہ کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا کن لوگوں کے لیے جو فوری توبہ کر لیتے ہیں یا بھول چوک کر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسے بھی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول نہیں کروں گا، دوسری اس آیت میں۔ تو دیکھیے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے رہیں۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں مسلسل، یعنی زندگی کو بس عیش کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ اس پہ بدمعاشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ، اور اپنے یعنی گناہ کر کے بھی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان پر آج حاضر ہو جاتی ہے موت، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری عمر گناہ کرتا رہا، جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا، اسرائیل کو دیکھ لیا، موت کے آثار دیکھ لے، اب کہتا ہے میں توبہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ یموتون جو مر گئے، وہم کفار، کفر پر، حالت کفر پر۔ اللہ فرماتے ہیں جو وہ بھی لوگ جو حالت کفر پر مر گئے ان کی بھی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ وَأُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ رب العزت نے واضح فرما دی۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ غلطی سے، بھول چوک کر، نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ جلدی ہی توبہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر میں نے اپنے اوپر توبہ قبول کرنا ان کی واجب قرار دی۔ اب ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ لوگ جو ساری عمر گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور جب آخری وقت آتا ہے تو پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو توبہ پر یعنی ایسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے کفر کی حالت میں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ جو عالم نزا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ موت کے وقت آثار جو ہیں انسان دیکھ لیتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کو نظر آ جاتا ہے، تو اب جو ہے توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے میں 4 قسم لوگوں کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نادانستہ غیر ارادی طور پر بھول کر گناہ کیا ہو اور فوراً احساس ہو جانے پر انہوں نے توبہ کر لی، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ،
اللہ نے اپنے اوپر ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنی جو ہے واجب قرار دے دی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ایسے لوگ جو گناہ تو نادانستہ ہی کرتے ہیں، مگر معلوم ہو جانے پر، احساس ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، چاہے تو قبول کر لے چاہے نہ کرے۔ یعنی گناہ تو نادانستہ ہو لیکن انہوں نے سستی کی، پرواہ نہیں کی، ہو گیا بس یہ ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے ان کو معاف کر دے۔ ویسے ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے، اللہ رحیم ہے، معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے خوف سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اور تیسرے قسم کے وہ مسلمان جو عمر بھر جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، اگر خیال آیا بھی تو اس وقت موت کا وقت، اس پہ نزاع کا وقت جو ہے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں فرما دیا ایسے جو لوگ ہیں آخری وقت میں ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے بھی جب دیکھ لیا تھا کہ اب وہ غرق ہو رہا ہے دریائے نیل میں، تو اس وقت اس نے کہا تھا میں موسیٰ اور اس کے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی جب موت دیکھ لے، موت کے آثار آ جائیں، پھر توبہ کے دروازے بند ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا جو ساری عمر گناہوں میں مبتلا تو نہ رہا، اور ساری عمر گناہوں میں مبتلا ہی رہا اور اس نے پھر توبہ بھی نہیں کی، گناہوں پر ہی مر گیا۔ یعنی اگر ساری عمر گناہ بھی کرتا رہا، گناہ کا احساس بھی نہیں ہوا، اور ایسی ہی حالت میں اچانک موت آ گئی، مر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا مقدر بھی جہنم ہے۔ یعنی 4 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نادانستہ غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگ لی، ان پر رحم کرنا واجب۔ جنہوں نے بے شک نادانستہ یا ویسے غلطی ہو گئی لیکن توبہ کی فوری توبہ نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی مرضی ہے ان کو معاف کر دے یا نہ کر دے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرما دیا اللہ نے کہ ایسے لوگ جو گناہ جو کرتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے تو پھر توبہ کرنے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایسے لوگ بدبخت جو گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور ایسے کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے شامل کر دے۔ انسان ہے، ہر وقت غلطی کا امکان ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث ہے جو طویل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے اس کو بہت پیارا لگتا ہے، اور اگر وہ گناہ نہ کرتا تو نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو ان کو ختم کر کے ایسی قوم کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے پھر توبہ یعنی گناہ کرنا پھر توبہ کرنا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرو پھر توبہ کرو، گناہ ضرور کرو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب گناہ سے واپسی میری طرف لوٹتا ہے، توبہ کی طرف لوٹتا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچائے، ہر قسم گناہ سے بچائے، اور اگر کہیں ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اللہ صدقے دل سے آسان طریقے سے فوری توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر فالو کر لیں، یہ تاکہ آنے والے تمام اگلی ویڈیو جو ہے وہ اب تک پہنچتی رہیں گی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، پیام اسلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے عمل میں، صدقہ جاریہ میں اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی، احسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔